السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ایک مرتبہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھیے با آواز سے بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، آج یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی عظمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ہر کار خیر کا ثواب دگنا کر دیتا ہے، یعنی نوافل کا ثواب فرائض کے برابر، اور ایک فرض ادا کرنے کا اللہ رب العزت 70 فرائض کے برابر ثواب دیتا ہے۔ بڑی فضیلت، بڑی عظمت اور بڑی شان ہے اس مہینے کی، لیکن یہ سب ان کے لیے ہے کہ جو اس مہینے کا ادب و احترام کرتے ہیں، اہمیت سمجھتے ہیں۔ کتنے ہمارے حضرات ایسے ہیں کہ جو اس مہینے کی عظمت سے واقف نہیں ہے، لاپرواہی میں اپنے شب و روز گزار دیتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر و سجود ہو کر اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، آپ پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ آخر روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ لعلکم تتقون، اے لوگو تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس لیے جب تم روزے سے ہوگے تو تمہارے اندر جو شہوت ہے یہ بڑھے گی نہیں، دبی رہے گی، اس لیے کہ ہمیشہ تمہارا پیٹ بھرا رہے گا تو طرح طرح کی چیزوں میں خیال آئے گا۔ لیکن وہیں پر جب تم روزہ رکھتے ہو تو روزہ جو ہے یہ شہوت کو توڑ دیتا ہے، اور جب شہوت ختم تو پھر انسان سیدھا ہی ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی طرف ملتا ہے۔ تو فرمایا ہے لوگوں، روزہ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب جو لوگ اس کا ادب و احترام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں بے حساب اجر دیتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا، یعنی آدم کی اولاد کا ہر عمل اس کے لیے ہے، لیکن روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا، میں خود اس کی جزا دوں گا۔ آج باہر نکل کے دیکھو کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، لیکن ہم نہیں جان پاتے کہ انہیں روزہ ہے یا نہیں۔ روزہ جو ہے یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک تعلق ہے کہ اسی لیے رب نے فرمایا کہ اس روزے کی جزا میں بندے کو دوں گا، اس کی جزا میں ہی اسے عطا کرنے والا ہوں۔ اب دیکھیں کہ رمضان المبارک کی شان اور عظمت اور بلندی کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا۔ اعرابی سمجھتے ہو دیہاتی، ایک
دیہاتی پراگندہ حالت ہے اس کی، بال بکھرے ہوئے، دھول پڑی ہوئی، آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ پر کتنی نمازیں فرض ہیں، کتنی نمازیں فرض ہیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا الصلاۃ الخمس الا ان تطوع شیئا، کہ 5 نمازیں فرض ہیں، اس کے علاوہ جو تو پڑھے تو وہ نفل ہے۔ وہ کیا ہے؟ نفل ہے، یعنی کہ شب و روز 5 نمازیں فرض ہیں، اس کے علاوہ جو تو عبادت کرنا چاہے تو وہ نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت ہے، وہ تو کتنی کرے، لیکن شب و روز میں جو فرض نمازیں ہیں وہ 5 ہیں۔ پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ خبر دو کہ روزے میں سے کیا فرض ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا صیام شہر رمضان الا ان تطوع شیئا، 1 مہینے کے روزے اللہ نے فرض فرمائے ہیں، اس کے علاوہ اگر تو روزے رکھنا چاہے تو وہ نفلی روزے ہیں، نفلی روزے ہیں، وہ تو کتنے رکھ، لیکن 1 مہینے کے روزے جو ہیں وہ اللہ نے فرض کیے ہیں، 1 مہینے کے روزے فرض کیے۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے زکوٰۃ کے متعلق بتائیے، کیا اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کی ہے؟ تو سرکار نے اسے اسلام کے احکام سے باخبر کیا، تو اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو باعزت بنایا ہے، میں نفل میں سے کچھ نہیں کروں گا اور فرائض میں سے کچھ نہیں گھٹاؤں گا، یعنی نفل نماز اور نفلی روزے تو ادا نہیں ہو پائیں گے، لیکن اتنا ہے کہ جو فرض ہیں اس میں سے کمی نہیں کروں گا، اس میں سے کمی نہیں کروں گا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا افلح ان صدقہ، کہ یہ کامیاب ہو گیا اگر یہ سچا ہے، یعنی جو اس نے اپنی زبان سے کہا ہے نفل کا تو پتہ نہیں لیکن فرض نہیں چھوڑوں گا، تو اگر یہ اس قول میں سچا ہے، اسے تسلیم کرتا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ فرمایا او یا دخل الجنت ان صدقہ، یا حضور نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا اگر اس نے سچ کہا تو جنت میں داخل ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا جو انسان روزے رکھتا ہے تو متقی ہوتا ہے، اور متقیوں کے لیے ہی جنت کا پروانہ ہے، متقیوں کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو متقی بن جاتا ہے، اور جب متقی بن جائے گا صرف اللہ رب العزت سے ڈرے گا تو اسی کے لیے تو جنت سجائی جائے گی، اسی کے لیے تو جنت کا سارا معاملہ ہے۔ تو ساری چیز اسی پہ رکی ہوئی ہے کہ اگر جو اسلام کے احکام کو مانتا ہے، اسلام کے طور و طریقے پر چلتا ہے، جو اللہ رب العزت نے فرض کیے ہیں انہیں فرض مان کر ان کا ادب و احترام کرتا ہے، یعنی نماز فرض کی ہے تو نماز کو اس کے وقت مقررہ پر ادا کرتا ہے، روزے فرض کیے ہیں تو اسے اس کے وقت مقررہ پر ادا کرتا ہے، تو اسی انسان کے لیے جو ہے جنت ہے۔ اب یہ آپ نے حدیث پاک سنی روزے رمضان کے متعلق جو رمضان کی فرضیت پر دلالت کرتی ہے۔ اب آئیں کہ رمضان المبارک میں مومنوں کے لیے کیا کیا خوشخبری ہے، وہ خوشخبری بھی سماعت فرماؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رب آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، کہ اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے فتحت ابواب الرحمہ، ابواب الرحمہ، کہ اللہ رب العزت رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، یعنی کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی آسمان سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول کرتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ ویسے تو اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن رمضان میں خاص کر، اور فرمایا کہ غلقت ابواب جہنم، کہ اللہ رب العزت رمضان کے مقدس مہینے میں جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو، سرکش جنوں کو اللہ رب العزت قید کر دیتا ہے، زنجیروں میں کیا کر دیتا ہے؟ قید، تاکہ اس مہینے میں ایمان والے اچھی طریقے سے رمضان المبارک کا ادب و احترام کریں، روزے رکھیں، اس لیے کہ شیطان اور سرکش جن یہ انسان کے دشمن ہوتے ہیں، وہ انہیں کار خیر کرنے سے روکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہو
کہ زیادہ تر انسان جو کبھی نماز نہیں پڑھتا وہ رمضان میں نماز پڑھتا ہے، کبھی روزے نہیں رکھتا تو رمضان میں روزے رکھتا ہے، جو کبھی خرچ نہیں کرتا وہ رمضان کے مہینے میں خرچ کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت رحمتوں اور برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، توفیق دے دیتا ہے، اور شیطان جو انسان کو کار خیر کرنے سے روکتے ہیں تو انہیں جو ہے زنجیروں کے اندر قید کر دیا جاتا ہے اس مہینے میں۔ اس سے بڑھ کر عظمت اور بلندی اور رفعت اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن جو انسان اس میں رمضان المبارک کا ادب و احترام کرتا ہے تو وہی انسان دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے۔ تو ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم روزہ رکھتے ہو تو روزے دار کے لیے ایک خوشخبری بھی سنو۔ کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا فی الجنتی ثمانیۃ ابواب، جنت کے اندر 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ منہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون، فرمایا کہ جنت کے اندر 8 دروازے ہیں، 8 دروازے ہیں، اور اس میں سے ایک دروازے کا نام جو ہے ریان ہے، اور اس دروازے سے وہی داخل ہوگا کہ جو روزے دار تھا، یعنی جو روزہ رکھتا تھا اس دروازے سے وہی داخل ہو پائے گا اور دوسرا کوئی نہیں۔ یعنی عبادت کے بھی مراتب ہیں، عبادت کے بھی مراتب ہیں، اور اس مرتبے میں سے ایک مرتبہ یہی ہے کہ جب بندہ روزے رکھتا ہے، رمضان المبارک کا ادب و احترام رکھتا ہے، تو اس دروازہ ریان سے وہی آدمی، ریان سے وہی داخل ہو پائے گا جو رمضان کے روزے رکھتا تھا اور اس کا ادب و احترام کرتا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ دروازہ اسی کے لیے تو کھلے گا جو جنتی ہوگا، اور جنتی وہی ہے جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، اور رمضان المبارک کے روزے وہی رکھتا ہے جو ایمان والا ہے۔ وہ کون ہے؟ ایمان والا ہے۔ آگے سنو رمضان کی فضیلت کے بارے میں، بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ گفتگو اتنی مشکل بھی نہیں کر رہا ہوں جو تمہیں سمجھ نہ آئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ ارشاد فرمایا کہ من ساما، اس حدیث پاک کو ذرا غور سے سننا۔ آج بہت سارے لوگ آتے ہیں عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور تراویح میں کھسک جاتے ہیں، یعنی ان کے پاؤں میں درد ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اتنی عبادت کرتے کہ حضور کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ ایک دن عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے صدقے میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلوں کے بھی گناہ بخش دیے، آپ کے پچھلوں کے بھی گناہ بخش دیے۔ یہ ترجمہ مت کرنا وہابیوں کی طرف کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے اگلے بھی گناہ بخش دیے، پچھلے بھی گناہ بخش دیے۔ نہیں، ہمارے نبی تو گناہوں سے پاک ہیں، نبی کے صدقے تفعیل کر کے اللہ نے ان کے اگلوں کے بھی گناہ بخش دیے اور ان کے پچھلوں کے بھی گناہ بخش دیے۔ اب مطلب کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اے عائشہ یہ بتاؤ کیا میں اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا کہا؟ شکر گزار بندہ، رات بھر عبادت کرتے، پاؤں مبارک سوج جاتے۔ حضرت عائشہ ایک دن محبت میں کہتی یا رسول اللہ تو آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلوں کے بھی گناہ بخشے ہیں، پچھلوں کے بھی بخشے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اے عائشہ یہ بتاؤ کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ یہ زبان بھی تو اس رب نے دی ہے، یہ جسم بھی تو اس رب نے دیا ہے، یہ آنکھیں بھی تو اس رب نے دی ہیں، یہ سب کچھ جو میرے پاس ہے یہ میرے رب نے عطا فرمایا ہے، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب نبی ہو کر اتنی عبادت اور ہم امتی ہیں کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ آج اگر کسی کو کہہ دیں بھائی توبہ کر لو، کہیں میری شان کم نہیں ہو جائے گی، میں توبہ کر لوں گا، لیکن ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زائد توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ یہ تعلیم امت کے لیے سنو آپ اسے۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جو شخص رمضان میں ایمان اور طالب ثواب ہو کر رمضان کے روزے رکھتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں بخش دیتا ہے، پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں بخش دیتا ہے۔ پھر فرمایا ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، یہ وہ لوگ جو تراویح کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں وہ اسے سنیں، تراویح کو چھوڑ کے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور تراویح سے بھاگ جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص
ایمان اور طالب ثواب ہو کر رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، یعنی تراویح کو ادا کرتا ہے، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العزت اس کے گزشتہ گناہ بخش دیتا ہے۔ اب دیکھو کہ جو انسان اس سے بھاگتا ہوگا وہ محروم ہے کہ نہیں محروم ہے، محروم ہے کہ نہیں محروم ہے۔ دیکھنا چاہیے، ایک مہینہ ہم اس میں عبادت کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم بھاگیں، روزے ہم نہیں رکھتے، رات میں تراویح ہم نہیں پڑھتے، تو بتاؤ تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ پھر فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو لیلۃ القدر میں یعنی شب قدر میں، جو رمضان کی 27ویں شب آتی ہے تو اسے شب قدر جسے کہتے ہیں، کہ اس میں جو آدمی قیام کرتا ہے یعنی عبادت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ تو ان حدیث مبارکہ سے آپ کیا سمجھے؟ کیا سمجھے؟ کیا ہمیں رات اور دن اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود نہیں رہنا چاہیے؟ ایسا کوئی لمحہ نہیں ہے جب ہم گناہ نہ کرتے ہوں۔ تو یہ ہمارے پاس بمپر آفر ہے، سحری میں اٹھو تو سانے سے پہلے یہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھو، سحری میں اٹھو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تہجد کی نماز شروع کر دو، اور اس کے بعد سحری کھاؤ، قرآن کی تلاوت کرو، اس کے بعد نماز پڑھو، اس کے بعد آرام فرماؤ، اس کے بعد پھر ذکر الہی میں پھر سے جو ہے لگ جاؤ۔ اس طریقے سے تم عبادت کرو تاکہ تم گناہوں سے جو ہے پاک ہو جاؤ۔ اب خود فرماتا ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ رب فرما رہا ہے، یہ رب کے حضور فرماتے ہیں، ہے نہیں ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ کیا حضور جو فرما رہے ہیں وہ رب کا فرمان نہیں ہے؟ ما ینطق عن الہوی ان ہوا وحی یوحی، کہ مصطفیٰ جو کچھ فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے، جو بھی کچھ فرماتے ہیں وہ رب کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا تو رب کا فرمان۔ تو آگے سماعت فرماؤ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کہ ابن آدم کا عمل اللہ رب العزت ایک نیکی سے 700 تک بڑھا دیتا ہے، 1 سے 700 تک بڑھا دیتا ہے۔ یہ تو اس کے اختیار میں جتنا چاہے اتنا کر دے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے الا الصوم، مگر رمضان۔ یہ تو ابن آدم کا عمل ہے، جو وہ عمل کار خیر کرتا ہے تو اسے میں 1 سے لے کر 700 تک بڑھا دیتا ہوں، لیکن روزہ جو ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، لیکن روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ اس کو ظاہر نہیں فرمایا رب نے، فرمایا روزہ میرے لیے ہے۔ اب جو ہے جو روزے دار ہوگا تو اس کے لیے قیامت کے دن خوشخبری ہوگی، اس کا رب اسے اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا۔ یہ بھی بتاؤ کیا میرے رب سے بھی زیادہ کوئی سخی ہے؟ بتاؤ کیا رب سے زیادہ کوئی سخی ہے؟ اس کی سخاوت پر تمہیں اعتماد نہیں ہے کہ جب رب عطا فرمانے پر آتا ہے اتنا عطا فرماتا ہے، اتنا عطا فرماتا ہے، تو پھر بندے کو حاجت نہیں رہتی، پھر بندے کو حاجت نہیں رہتی۔ حدیث پاک میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ ادنا سے ادنا جنتی کی جو زمین ہوگی وہ اتنی ہوگی، اتنی لمبی ہوگی کہ 1000 سال کی مسافت، ادنا سے ادنا۔ بھائی جو بالکل سڑا ہوا جہنم سے نکل کر گیا تھا، گناہوں کی سزا کاٹ کر ادنا سے ادنا جنتی جو ہوگا اس کی زمین اتنی ہوگی 1000 سال کی مسافت، جس میں اس کے باغ بھی ہوں گے، نہریں بھی ہوں گی، اس کے غلام بھی ہوں گے، خدام بھی ہوں گے، سب کچھ اس میں ہوں گے، 1000 سال کی مسافت۔ سبحان اللہ۔ لیکن جو اللہ کا محبوب بندہ ہوگا تو اس کے لیے کیا شان ہوگی، اس کی کیا اندازہ لگا سکتے ہیں ہم؟ نہیں اندازہ لگا سکتے۔ میں اس وجہ سے فالتو بات نہیں کرتا ہوں، جو قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں وہی بتائی جائیں تو وہی انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہیں، اس لیے مجھے فالتو باتیں مارنی بھی نہیں آتی اور نہ میں اتنی پسند کرتا ہوں۔ صرف حدیث تو حدیث اور قرآن تو قرآن بتانے کی کوشش یہ کرتا ہوں میں، تاکہ آپ لوگ قرآن اور حدیث کو سیکھیں۔ بہت گہرائی ہے، ہم لوگوں نے صرف کرامتوں کو آگے کر دیا، میرا پیر زندہ باد، میرا پیر زندہ باد، اس کے بعد قرآن و حدیث کو ہم نے پس پش ڈال دیا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث مبارکہ میں کیا ہے، بزرگان دین کے کیا اقوال ہیں، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ بس ایک ہی نعرہ ہے، لمبی لمبی چادریں ہوں گی، نمازوں کا پتہ نہیں ہوگا، بس میرا پیر زندہ باد۔ اور پیر بھی ایسے ہیں جو یہ نہیں کہیں گے بھائی تو مجھے تو کہہ رہا ہے
کل تیرے ساتھ میں بھی وہیں داخل ہوں گا، کیونکہ تو لمبی لمبی چادریں لے کے جو میرے پاس آتا ہے، نمازیں بھی چھوڑتا ہے، کل یہ پوچھا جائے گا کہ اس کی نماز چھوٹی تیری محبت میں، تیری محبت میں، اب تو بتا کہ تو کدھر جائے گا اور یہ کدھر جائے گا۔ اس لیے اول نماز ہے، نماز۔ تو الغرض چھوڑو ان باتوں کو۔ آگے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو، جب تم روزہ رکھتے ہو تو منہ سے آنے لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ تو فرمایا حضور نے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ رب العزت کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ رب فرماتا ہے کہ اس بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، اس کے منہ سے جو بو آتی ہے کہ یہ مجھے مشک و عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اب دیکھو کہ اگر تمہارے منہ سے بو آئے گی تو انسان گن کرتا ہے، لیکن رب کعبہ کہتا ہے مجھے یہ سب سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ یہ کسی اور وجہ سے اس کے منہ سے بو نہیں آئی، بلکہ روزہ رکھنے کی وجہ سے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کے منہ سے بو آتی ہے، اور یہ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ اب دیکھو رب فرماتا ہے، ہم لوگ گن کرتے ہیں، لیکن رب فرماتا ہے کہ مجھے یہی پسند ہے۔ کیوں؟ روزہ جو ہے یہ صرف رضائے الہی کے لیے ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہے کوئی انسان جو اپنے نفس پر جان بوجھ کر ظلم کرے؟ نہیں، وہی آدمی روزہ رکھے گا جس کے اندر خوف خدا ہوگا، جو اللہ کو اپنا محبوب رکھتا ہوگا، وہی انسان روزہ رکھ سکتا ہے۔ دوسرا کون روزہ رکھے گا؟ کسے پتا ہے کہ روزہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صوفدت الشیاطین ومرض الجن۔ ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت صوفدت الشیاطین، کہ شیاطین کو جو ہے قید کر دیتا ہے، ومرض الجن، اور سرکش جن کو بھی جو ہے اللہ رب العزت قید فرما دیتا ہے۔ یعنی جب رمضان المبارک کی پہلی شب آتی ہے، پہلی شب سے ہی جنات اور سرکش جنوں کو اور شیاطین کو اللہ رب العزت قید کر دیتا ہے کہ اب میرے بندے میری عبادت کریں گے، 11 مہینے تو نے جو کرنا تھا کر لیا، لیکن اب جو ہے 1 مہینہ میں نے انہیں عبادت کے لیے عطا فرمایا ہے، اس میں تم قید ہو جاؤ گے، جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تاکہ مومن زیادہ سے زیادہ اعمال صالح کریں اور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ اعمال صالح کا ذخیرہ اکٹھا کریں۔ اور آگے حدیث پاک میں ہے، اسی کا مفہوم ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، پہلی رات سے اللہ رب العزت جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور اس میں سے کوئی دروازہ پورے رمضان میں نہیں کھولتا ہے، اور فرمایا جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اس میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ ینادی مناد، اور ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے۔ کیا ندا کرتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کا طلبگار، اے بلائی کا چاہنے والے سامنے آ، یعنی یہ جو رمضان المبارک تمہیں عطا کیا گیا ہے، اس میں آ کر عبادت کر، اللہ رب العزت کی فرما برداری کر، اس کی اطاعت کر۔ اور ندا کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مومنوں کے لیے کامیاب مہینہ آ چکا ہے، مومنوں کے لیے کامیاب مہینہ آ چکا ہے۔ فرمایا یا باغی الشر اقصر، اے بلائی کے چاہنے والے، اے برائی کے چاہنے والے، اے برائی کے چاہنے والے، برائی سے باز آ جا، اس لیے کہ یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ 11 مہینے تم نے اللہ رب العزت کو ناراض کیا ہے، اور یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا ہے، اس میں تو برائیوں سے باز آ جاؤ، اس میں برائیوں سے باز آ جاؤ۔ اور منادی جب ندا کرتا ہے تو اس سے پتہ چل گیا یہ مومنوں کے لیے کامیاب دن ہے، اور وہ مومن ہی کیا ہے جو ان کامیاب دنوں کو پہچان نہ سکے؟ وہ مومن ہے؟ بتاؤ آپ، مومن ہے؟ وہ مومن نہیں ہے، مومن ہوتا تو پہچانتا۔ فرمایا وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، فرمایا کہ اس میں اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ہر رات۔ رمضان المبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت بہت سارے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، جہنم سے، اور ہر دن کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ گیا ہے،
اس میں خیر و برکات کو جو ہے لٹایا جاتا ہے، اس میں ذکر و اذکار کیا جاتا ہے۔ اس میں جب رب اتنی سخاوت کرتا ہے تو ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اپنے لیے کیا سخاوت نہیں کر سکتے؟ ہر دن اللہ رب العزت جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ دعا کرو کہ ان میں سے ہمارا نام بھی ہو اور ہم بھی آزاد ہوں۔ حالانکہ عمل ہمارے اس لائق نہیں ہے کہ ہم جنت کا منہ بھی دیکھ سکیں، لیکن اللہ رب العزت سے امید قوی رکھو، اور امید قوی تبھی ہوگی جب ہم عبادات کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، رات اور دن عبادات کریں گے۔ جو وقت میسر آئے گا اس میں اپنے رب کے سامنے رو رو کر دعائیں کریں گے تو سمجھ لو اللہ رب العزت۔ اچھا ایک بات بتاؤ یہیں پر مجھے، ایک ماں ہے، بچہ کتنا ہی گناہ کرتا ہے، کتنی بھی نافرمانی کرتا ہے، تو ماں کے پاس جب دوڑتا ہوا جاتا ہے تو ماں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتی ہے، سارے جرم معاف کر دیتی ہے اور سینے سے چپٹا لیتی ہے۔ لیکن جو رب اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، کیا جب تم اس کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر اس سے دعا کرو گے، کیا تو وہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ لیکن ہمیں کیا ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، رب کے سامنے جھکنا ہے، اور جو انسان رب کے سامنے جھک جاتا ہے رب اسے کسی دوسرے کے سامنے جھکنے کا موقع نہیں دیتا۔ رب فرماتا ہے یہ بندہ میرے سامنے جھکتا ہے، اب یہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا، اور دنیا میں کبھی اسے ذلیل و خوار نہیں کرتا ہے۔ دنیا کتنا بھی اس کا برا چاہے، لیکن جسے اللہ رب العزت اپنا محبوب بنا لیتا ہے، دنیا کتنی بھی اس کی دشمن ہو جائے، لیکن وہ آدمی ہمیشہ سرخرو ہوتا ہے، ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے دنیا چاہے اس سے خفا ہے لیکن رب اس سے راضی، رب اس سے راضی ہے، اپنے رب کو راضی کر لو۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک، کہ رمضان تمہارے پاس آ چکا ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، رمضان کے روزے کیا کیے ہیں؟ فرض کیے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب السماء، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جہنم کے دروازے اس میں بند کیے جاتے ہیں، اور سرکش جنوں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے میں ایک ایسی بھی رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے، ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ جو اس رات سے محروم رہا تو وہ بڑی بھلائی سے محروم رہا، یعنی کہ اس میں ایک 27ویں شب جسے شب قدر کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر۔ کیا لوگوں تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اس میں ایک ایسی رات بھی ہے کہ جو 1000 مہینے سے افضل ہے، لیکن یہاں میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ایسے ہی لاپرواہی میں اس رات کو گزار دیتے ہیں، عبادت میں مبتلا نہیں ہوتے، عبادت نہیں کرتے ہیں، تو وہ شب قدر ہے جس کا تعین نہیں ہے۔ ویسے سرکار نے فرمایا کہ آخری عشرے یعنی 21، 23، 25، اس کے بعد 27، 29 میں اس کو تلاش کرو، یعنی ان راتوں میں تم عبادت کرو۔ لیکن علماء نے اس کا تعین کر کے بتایا، اس اعتبار سے پکا نہیں لیکن پھر بھی بتایا کہ 27ویں شب جو ہے یہ شب قدر ہے، شب قدر ہے، اس میں عبادت کرو تو 1000 سال کی جو ہے الف شہر، 1000 سال کی عبادت کا اللہ رب العزت سے ثواب دیتا ہے جو اس رات میں عبادت کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اب دیکھو اس میں اور خوشخبری ان کے لیے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، حافظ قرآن ہیں، قاری قرآن ہیں، قرآن کو سنتے ہیں اور رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، ان کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ قرآن اور روزہ یہ دو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ یہ کہے گا اے پروردگار عالم میں نے اس بندے کو کھانے سے اور دن میں شہوت سے دور رکھا، یعنی اس نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا تھا، روزہ رکھ کر اس نے نہ تو کھانا پینا کیا اور نہ ہی کچھ جو ہے برے فعل کیے، اس نے اپنے آپ کو روکے رکھا،
اے پروردگار عالم اس بندے کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، شفاعت قبول فرما۔ جب رب کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے تو کیا جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے اس کی کیا شفاعت قبول نہیں کرے گا؟ تو پھر فرمایا کہ قرآن کہے گا پروردگار عالم رات میں نے اسے سونے سے باز رکھا، یعنی کہ یہ قرآن مقدس کی تلاوت کی جاتی تھی، اس نے پیچھے تراویحوں میں قرآن سنا ہے، اس کی وجہ سے یہ رکا رہا، تو قرآن یہ کہے گا پروردگار عالم اس بندے کو میں نے رات میں روکے رکھا، اس بندے کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو ارشاد فرمایا فَيُشَفَّعَانِ، تو ان دونوں کی اللہ رب العزت شفاعت قبول کر لے، یعنی جو روزہ رکھتا ہے روزہ کل شفاعت کرے گا، اور جو قرآن پڑھتا ہے تو قرآن بھی شفاعت کرے گا، تو اللہ رب العزت ان دونوں کی شفاعت قبول کرے گا تو اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بتاؤ تو صحیح، احادیث مبارکہ میں کتنے بہترین ذخیرے ہیں ہمارے لیے، کیا سے کیا ہم سیکھ سکتے ہیں، لیکن کتنے دور ہیں ہم، کتنے دور ہیں ہم۔ دیکھو کس قدر فرمان ملتے ہیں ہمیں، لیکن ہم روزہ نہیں رکھتے، کہتے ہیں ارے کام ایسا ہے۔ بھائی کام ایسا ہے تو کیا کام کو چھوڑ دو؟ رزق کیا تم دیتے ہو؟ بتاؤ رزق کون دیتا؟ بتاؤ کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت، اتنا تو جانتے ہو ہیں، اللہ رب العزت جو ہے رزق دیتا ہے، رازق اللہ رب العزت ہے، تم نہیں ہو، تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم رزق کما سکو جب تک اللہ رب العزت عطا نہ کرے۔ تو جب عطا کرنے والا وہ ہے، عطا کرنے والا وہ ہے، تو تم روزے کیوں نہیں رکھتے ہو؟ کہا کہ برداشت نہیں، اماموں کو تو یہ ہوتا ہے کہ انہیں دن رات سونا ہوتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد، کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے کا فضلی علی ادناکم، جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا پر، یعنی کہ عالم کی فضیلت عابد پر، عابد کہتے ہیں جو عبادت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس پر عالم کی فضیلت کا یہ عالم ہوتا ہے، جیسے حضور نے فرمایا کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا پر، لیکن ہمارے نبی تو انبیاء سے بھی افضل ہیں، تو ادنا آدمی پر ہمارے نبی کی فضیلت کتنی ہوگی؟ جس طریقے سے سرکار کی فضیلت ایک ادنا آدمی پر ہے، کتنی فضیلت ہوگی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، حالانکہ ہمارے نبی انبیاء سے بھی افضل، تو ایک عام آدمی پر کتنی درجہ فضیلت ہوگی۔ ایسے ہی فرمایا جو عبادت کرتا ہے، عام آدمی نہیں، جو عبادت اور ریاضت میں رہتا ہے، اس پر عالم کی فضیلت کا یہ عالم ہے۔ فرمایا تدارس العلم ساعتاً من اللیل خیر من احیائها، کہ رات میں ایک لمحہ علم حاصل کرنا پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ تو اگر عالم ایک لمحہ رات میں کوئی مسئلہ پڑھ لے، تم رات بھر عبادت کرو پھر بھی اس عالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ارے یہ علم نہ ہو تو تمہارے اندر سدھار کیسے آئے گی؟ تو پھر تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ امام سوتا ہے، اس کا سونا تمہاری عبادت سے افضل ہے؟ کیوں؟ اس بنا پر کہ وہ اگر رات میں ایک مسئلے میں غور و خوض کر کے سو جائے، تم رات بھر عبادت کرو تو اس کا ایک لمحہ غور و خوض کرنا تمہاری عبادت کرنے سے افضل ہے تمہاری۔ کیوں حضور نے فرمایا فضل العلم احب الی من فضل العبادت، کہ میرے نزدیک علم کی زیادتی عبادت کی زیادتی سے افضل ہے، یعنی کہ تم رات دن عبادت کرتے رہو لیکن پتہ کچھ بھی نہیں ہے، پتہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس عبادت سے بہتر ہے تم کسی عالم کے پاس جا کر ایک مسئلہ سیکھ لو، تمہارا رات بھر عبادت کرنے سے وہ ایک مسئلہ سیکھنا افضل ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ لیکن تم کہو گے ارے یہ مولانا سوتے رہتے ہیں، ہاں باپ کی کھیتی ہے نا جو سوتے رہتے ہیں۔ دیکھو کتنے معاملات کرتے ہیں، اپنے ذہن و فکر کو اچھا کرو، اور جب ذہن و فکر کو اچھا کرو گے ہر ایک چیز کے بارے میں تم اچھا سوچو، کیا کرو گے؟ اچھا سوچو گے، فضیلتوں کو سمجھو۔ اگر میں اس طریقے سے فضیلتیں بتاتا رہوں وقت ختم ہو جائے گا، لیکن عالم کی فضیلت ختم نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا کل میدان محشر میں جب عالم کی قلم کی سیاہی اور شہید کے خون کو تولا جائے گا تو عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون پر بھاری ہو جائے گی، اس لیے کہ شہید نے اپنی جان دے کر اپنے لیے سب کچھ کمایا، لیکن عالم جب اپنا قلم چلاتا ہے تو ساری دنیا کے لیے سرمایہ چھوڑتا ہے، ساری دنیا کے لیے۔ اگر عالم قلم نہ چلاتے تو یہ حدیث مبارکہ کا ذخیرہ جمع ہوتا؟ آج ہم تمہیں کیسے سناتے؟ یہ عالم کی قلم کی سیاہی جب اس صفحے پر چلی
تبھی تو یہ عالم کا مقام اتنا بلند اور بالا ہے اللہ رب العزت کے نزدیک۔ اب آگے دیکھو کہ اب جو ہے یہ مہینہ فضیلتوں اور عظمتوں اور برکتوں والا بھی ہے، اسے بھی سنو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجودن ناسی، کے تمام لوگوں سے زیادہ سخی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، تمام لوگوں سے سخی۔ فرمایا وکانا اجود ما یکون فی رمضان حین یلقا جبریل، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو حضور جب جبریل سے ملاقات کرتے تو آپ کی صحابت بڑھ جاتی۔ کب؟ کانا جبریل یلقا فی کل لیلۃ من شہر رمضان، جبریل امی ہر رمضان کی رات میں ہمارے نبی سے ملاقات کرتے، فیدارسہ القرآن، اور قرآن کا دور کراتے، یعنی جتنا قرآن نازل ہوا اس کا دور کرواتے۔ تو فرمایا جب جبریل آتے رمضان کی راتوں میں، ویسے تو ہمارے نبی سخی ہیں ہی، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابت کا یہ عالم ہوتا کہ اجود بالخیر من ریح المرسل، تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ ہمارے نبی سخی ہو جاتے۔ ایسے ہم اپنا خزانہ خرچ کرتے ہیں، سب کچھ ہمارے نبی خرچ کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا اس کی عظمت اور بزرگی اتنی ہے کہ فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کرتے۔ تیز چلنے والی ہمارے نبی کی صحابت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے دیکھا کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ گھر میں ایک اناج کا دانہ بھی میسر نہیں ہوتا، لیکن جو کچھ آتا سرکار فوراً اسے دے دیتے، فوراً اسے عطا فرماتے۔ یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اگر میرے پاس سونے اور چاندی کے پہاڑ ہوں تو میں یہی پسند کروں گا کہ وہ میرے پاس 3 راتیں نہ گزاریں، تو میں انہیں غربا اور مساکین میں انہیں خرچ کر دوں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو کیا اس فرمان پر ہم بھی کھرے اتریں گے؟ ویسے ہم ہر چیز کرتے رہتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ اتنی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں اگر ہم خرچ کریں تو دنیا بھی ہماری کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا ہے، اذا دخل شہر رمضان اطلق کل اسیر، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا حضور کے جو قیدی ہوتے انہیں قید سے آزاد کر دیتے، کہتے کہ یہ مہینہ آزادی کا مہینہ ہے۔ وآتا کل سائل، اور ہر مانگنے والے کو حضور عطا فرماتے، آخر وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی یہی تھی کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ایک خرچ کرتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 700 نیکیوں سے زائد عطا فرماتا ہے ایک نیکی کرنے پر۔ اگر کوئی انسان نفل نماز پڑھتا ہے اللہ اسے فرض کے برابر ثواب دیتا ہے، اور جو فرض ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اسے 70 فرائض سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، عظمتوں اور بزرگیوں والا مہینہ ہے۔